چھوٹی چودرائن پارٹ 4۔ نہال بولا، خوں پر کیسے بلاتا، ماسی برکت تو آج حویلی آئی ہی نہیں۔ عذرا نے جواب دیا، ہاں وہ میں ٹیوب ویل پر کپڑے دھو رہی تھی۔ رافیل سمجھ گیا کہ نہال، عذرا اور ماسی برکت کے درمیان کوئی کھچڑی پک رہی ہے۔ نہال بولا، آج تو اسکول میں ہاف ٹائم کے بعد فنکشن تھا۔ ہماری ٹیچر، میں اور اسکول کلاس فیلو لڑکیاں سج دھج کر آئی ہوئی تھیں۔ مجھ سے تو رہا نہیں جا رہا تھا، بڑی مشکل سے کنٹرول کیا ہے۔ وہاں بھی تمہارے خیال آتے رہے۔ رافیل کو ابھی جوان پوری طرح نہیں ہوا تھا، مگر دیہاتی ماحول کا 10-11 سال کا لڑکا آج کل سب سمجھتا ہے۔ اسے سمجھ لگ رہی تھی کہ نہال اور عذرا کے درمیان کچھ غلط ہے۔ نہال نے آگے بڑھ کر عذرا کے گدائے جسم کو اپنی باہوں میں لے لیا۔ عذرا بولی، ہائے چھوٹے چودھری، لگتا ہے بڑی آگ لگی ہوئی ہے۔ نہال بولا، آج تو بہت لگی ہوئی ہے۔ عذرا بولی، صبر کر لو، کل کر لینا جو کرنا ہے۔ میں کھوں پر آ جاؤں گی اور بالو بھی آنے والا ہے۔ نہال بولا، مجھے ایک پل صبر نہیں ہو رہا اور تم کل کی بات کرتی ہو۔ بالو آئے گا تو کہہ دینا کہ بڑی چودرائن نے بلوایا ہے، ضروری کام ہے، اس لیے چودھری خود آیا ہے۔ اس نے کھڑے کھڑے عذرا کی قمیض کا آگے کا دامن اٹھا لیا اور اس کے گورے چٹے موٹے بالز دبانے شروع کر دیے۔ عذرا کا قد نہال سے ذرا زیادہ تھا۔ نہال اس کے بالز دبا رہا تھا اور اس نے عذرا کے بالز چوسنے شروع کر دیے۔ اس وقت عذرا کے منہ سے زوردار آہ نکلی۔ اس نے نہال کے سر کو اپنے بالز پر دبا لیا۔ رافیل کے دل کی دھڑکن کے ساتھ کن پٹی کی رگیں بھی تیز تیز پھڑک رہی تھیں۔ رافیل کی انہونی میں سنسناہٹ پیدا ہو رہی تھی۔ وہ بڑی غور سے دیکھ رہا تھا۔ نہال عذرا کے بالز چوستا چوستا نیچے بیٹھ کر اس کے کولوں پر ہاتھ پھیر رکھ کر دبا رہا تھا اور اس کے پیٹ پر بوسے لے رہا تھا۔ عذرا کا شہوت کے مارے منہ کھلا ہوا تھا۔ وہ مسلسل نہال کے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ اس کے سنورے ہوئے بالوں کو بگاڑ دیا تھا۔ نہال عذرا کی ناف سے ہوتا اس کی شلوار کے سنگم پر آیا، یعنی اس کی انہونی میں اوپر کی طرف خم تھا۔ اس کی انہونی کی رنگت کا گلابی تھی۔ وہ نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے عذرا کی لیسدار پانی سے چمکتی ہوئی لمبوتی ببلی پر اپنی نونی سیٹ کیا اور ایک زوردار جھٹکے سے سارا نونی اندر اتار دیا۔ عذرا کی زوردار آہ نکلی۔ اس نے نہال کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور بولی، نہال زور سے کر۔ اب نہال نے زوردار جھٹکے شروع کر دیے۔ نیچے عذرا بھی ہل ہل کر اس کا ساتھ دینے لگی۔ اس کی آہیں کمرے میں گونجنے لگ گئی۔ پھر بولی، زور سے کر نہال، زور سے۔ نہال نے کہا، اور کتنا کروں؟ پورا زور تو لگا رہا ہوں۔ نہال تھک گیا اور سانسیں بحال کرنے لگ گیا۔ عذرا بولی، چودھری تجھے پتہ تو ہے مجھے کس طرح پسند ہے، تم اب سانسیں لینے لگ گئے ہو۔ نہال بولا، میں کیا کروں، تم زور اتنا لگواتی ہو۔ نہال نے پھر سے جھٹکے مارنے شروع کر دیے۔ عذرا نیچے سے پہلے سے بھی زیادہ زور شور سے ہل رہی تھی۔ نہال بولا، عذرا میرا ہونے والا ہے۔ وہ بولی، نہیں ابھی نہیں، کنٹرول کرو، مجھے آنے دو۔ اسی دوران نہال جھٹکوں کے دوران ہی اس کی ببلی کے اندر ہی فارغ ہو گیا۔ عذرا بولی، چودھری کہا بھی تھا، رکو، ابھی فارغ نہ ہونا۔ نہال بولا، آج مجھ سے کنٹرول ہی نہیں ہوا، اب نہ نکالنا، مجھے فارغ ہونے دو۔ عذرا بولی۔ نہال نے پھر سے ہولے ہولے جھٹکے لگانا شروع کیے۔ نیچے سے عذرا زور سے اس کی کمر کو جکڑ کر جھٹکے لگا رہی تھی۔ کچھ سیکنڈوں کے بعد عذرا کا جسم کانپنے لگ گیا اور پاؤں نیچے لگا کر اپنا نیچے کا جسم اوپر نیچے کرتے ہوئے فارغ ہو گئی اور تیز تیز سانسیں لینے لگ گئی۔ عذرا بولی، چودھری آج ایسا کیا ہوا کہ تم پہلے فارغ ہوئے؟ تم بہت جاندار تھے، پورے گاؤں میں نے کسی کو گھاس نہیں ڈالی۔ عذرا کا دل تیرے لیے مان گیا۔ تمہیں پتہ تو ہے کہ بالو سے بس دنیاوی رشتہ نبھا رہی ہوں، مگر وہ میرے قابل نہیں ہے۔ آئندہ احتیاط کرنا، مجھ سے پہلے فارغ نہ ہونا، ورنہ تمہیں چھوڑ دوں گی۔ نہال بولا، آج مستی بہت چڑھی ہوئی تھی، شاید اسی وجہ سے ایسا ہوا۔ آئندہ ایسا نہیں ہوگا میری جان۔ اس کو چومنے لگ گیا۔ عذرا اس کے انداز پر ہنس پڑی۔ چل اب بس کر عاشقی، اب مجھے نہانا ہے اور رات کے لیے تندور کی تیاری کرنی ہے۔ رافیل ان کی بات سن کر عذرا کے گھر سے دبے پاؤں دیوار پھلانگ کر نکل آیا اور سوچ رہا تھا کہ اس کا مطلب ہے یہ چکر پہلے سے چل رہا ہے۔ اس کا ایک دوست لنگوٹیا گلشن تھا۔ وہ گاؤں کی سب باتیں رافیل کو بتاتا تھا۔ وہ بڑا چالو لڑکا تھا۔ رافیل دل میں سوچ رہا تھا کہ وہ یہ بات گلشن کو بتائے گا، وہ بڑا خوش ہوگا، یہ بڑی خبر ہے۔ یہی سوچتے ہوئے اپنے گھر کے دروازے پر آ گیا۔
آگے سے دروازہ بند تھا۔ اس نے دروازے کے دونوں پٹوں کے درمیان سے حسب عادت ہاتھ ڈالا اور اندر سے کنڈی کھول لی۔ پہلے بھی اس کی ماں یا بہن زوردار دروازہ لگا کر سو جائیں تو وہ ایسے دروازہ کھول لیا کرتا تھا، کیونکہ اس کا ہاتھ چھوٹا ہونے کی وجہ سے آسانی سے گزر جاتا اور دروازہ کھل جاتا۔ دروازہ کھول کر وہ سامنے کمرے کی طرف آیا۔ وہ بے دھیانی میں اندر داخل ہو گیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر وہ جو کا تو رہ گیا۔ اس کے قدم اس سے اٹھائے نہیں جا رہے تھے۔ سامنے اس کی ماں نورین چارپائی کے کنارے پر مکمل ننگی الٹی ہو کر گھوڑی بنی ہوئی تھی۔ اس کا باپ فرید اس کی ماں کے پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ وہ نورین کے موٹے پیچھے کے درمیان سے نونی گزار کر اس کی ببلی میں ڈال کر زور زور سے جھٹکے مار رہا تھا۔